اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را میں خدا ہوں دیکھتا ہوں۔ یہ حکمت والی کتاب قرآن کی وہ آیات ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مردانہ کی طرف وحی بھیجی ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اپنے رب کے پاس بڑا درجہ ہے۔ اور کفار نے کہا کہ بے شک یہ تو صریح جادو ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، پھر اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیا پھر تم نصیحت نہیں لیتے؟ تم سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے۔ بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی ان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو انصاف کے مطابق بدلہ دے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کفر کرنے کی وجہ سے انتہائی گرم پانی ہے، جس کے پینے سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا، اور چاند کی منازل مقرر کی تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب کو جانو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں حق کے ساتھ پیدا کی ہیں۔ وہ اپنی آیات اس قوم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ بے شک دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ قیامت کے دن ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر رہ گئے ہیں، اور آخرت کے بجائے اسی پر مطمئن ہیں، اور جو ہماری آیات اور نشانیوں سے غافل ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی رہنے کی جگہ دوزخ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کو ان کا رب ایمان کی وجہ سے نعمتوں والی جنتوں کی راہ دکھائے گا، جن کے مکانات اور محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہاں ان کا دعویٰ اور دعا یہی ہوگی کہ یا اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، اور وہاں ان کا تحیہ سلام کے ساتھ ہوگا، اور ان کی آخری دعا یہ ہوگی کہ سب تعریفیں جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی کی دعا کی قبولیت میں جلدی کرے، جس طرح ان کی اچھائی کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے، تو البتہ ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتا اور ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی۔ پھر جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف اور سختی پہنچتی ہے تو اپنے پہلو بھر یا پیٹھے یا بیٹھے یا کھڑے ہر حالت میں ہمیں پکارتا رہتا ہے۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو منکر ہو کر یوں گزر جاتا ہے گویا اس نے
پہنچی ہوئی مصیبت کے وقت ہمیں پکارا ہی نہیں تھا جیسے۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کام مزین کیے گئے ہیں، اور بے شک ہم تم سے پہلے امتیں ان کی ظلم کی وجہ سے ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس ہمارے پیغمبر روشن نشانیاں لائے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح ہم مجرم قوم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان مشرکین پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہے تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لاؤ یا ہماری پسند مطابق اس میں رد و بدل کر دو۔ فرما دیجئے کہ یہ میری شان نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کروں۔ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اس کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تمہیں قرآن سکھاتا۔ پھر بے شک میں تمہارے اندر نزول قرآن سے پہلے کتنی ہی سال گزار چکا ہوں، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ فائدہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا تم اللہ کی وہ باتیں سناتے ہو جن کو وہ نہ آسمان میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ اللہ پاک اور بلند اور نہایت ہی دور ہے اس شرک سے جو مشرکین کرتے ہیں۔ لوگ صرف اسلام کو ماننے والے ایک امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر عذاب میں مہلت کے بارے میں تمہاری رب کی بات پہلے طے نہ ہوتی تو جو اختلاف یہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ پھر فرما دیجئے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم انسانوں کو تکلیف کے بعد راحت اور رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اسی وقت ہماری آیات اور نشانیوں کے خلاف مسخری اور تکذیب اور مکاری شروع کر دیتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے۔ بے شک ہمارے رسول یعنی نگران فرشتے تمہارے مکاریوں کو لکھتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بحر و بحر میں سیر و سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی کو خوشگوار ہوا میں لیے چلتی ہے اور وہ اس میں خوش ہوتے ہیں تو اچانک وہ طوفانی ہواؤں کی ضد میں آ جاتی ہے اور ہر طرف سے ان کی موجیں گھیر لیتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں
کہ اب ہم موجود کی ضد میں آ چکے تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس سے نجات دے گا تو ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب ان کو ان سے نجات دیتا ہے تو اسی وقت زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں۔ اے انسانوں، تمہارے فساد کا وبال خود تم پر ہے۔ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر جو کام تم کرتے ہو اللہ تمہیں ان کی خبر یعنی بدلہ دے گا۔ دراصل دنیاوی زندگی کی مثال آسمان سے اتارے ہوئے پانی کی طرح ہے، جس میں زمین کی نباتات رل مل جاتی ہیں، جسے کھاتے ہیں لوگ اور چوپائے جانور، یہاں تک کہ جب زمین سرسبز و شاداب اور آراستہ ہو جاتی ہے اور ان کے مالک سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس فصل کی کٹائی کر کے فائدہ حاصل کرنے پر قادر ہے، تو اچانک رات یا دن میں ان پر ہمارا حکم آ جاتا ہے، پھر ہم اسی چٹیل میدان بنا دیتے ہیں گویا کل تک وہ آباد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیات اور نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ سب کو سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور سیدھی راہ اسی کو دکھاتا ہے جو خود سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ صدق اللہ۔